رشیا کے اندر قرآن پر پابندی لگی رہی، جو قرآن پڑھے گا اسے گولی مار دی جائے گی، جس کے گھر پہ قرآن ملے گا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ 70 سال تک وہاں اذان پر پابندی لگی رہی۔ وہ علاقہ جہاں پر بخاری شریف بیٹھ کے لکھی گئی ہے، ان علاقے کو ملیا میٹ کر دیا گیا، مگر 70 سال کے بعد جب پابندی ہٹی تو وہاں کے اکثر لوگ حافظ قرآن نظر آئے۔ Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، بتا شہید تربت کی ناز کہاں ہے۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ شجر آزادی کے کھودے کے سینچا، وہ شجر آزادی کے کھودے کے سینچا، پھل اب اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، پھل اب اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، اور فرنگی کے فوجوں پہ حرمت کے فتوے، فرنگی کے فوجوں پہ حرمت کے فتوے، سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور آج کے جمعے میں شریک ہونے والے میرے ایمانی و عرفانی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا دن ڈبل خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ عید المؤمن بھی ہے اور ایک راشٹری تہوار پورے ہندوستان کا بھی تہوار ہے۔ آج کا دن جب بھی آتا ہے تو اس ملک کے سڑکوں کو اور میدانوں کو اور لال قلعہ کے فصیلوں کو ترنگے سے سجایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس سے واقف بہت کم ہے۔ آج کا دن لاکھوں ہندوستانیوں کے قربانی کے بعد نصیب ہوا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم مسلمان قوم ہے۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے کی مٹی کو اٹھا کے نچوڑیں گے تو آپ کو مسلمانوں کا خون نظر آئے گا، چاہے وہ کیرلا کی سرزمین ہو، چاہے وہ بالاکوٹ کی پہاڑی ہو، چاہے وہ سرنگا پٹن اور میسور کی دھرتی ہو، چاہے وہ بنگال اور مرشد آباد کا سرزمین ہو، چاہے وہ پٹنہ اور بکسر کی وہ سرزمین ہو،
چاہے وہ کانپور کی سرزمین ہو، جہاں بھی آپ اس کی مٹی کو سونگھیں تو آپ کو مسلمانوں کا خون کی خوشبو آنے لگے گی۔ مگر بدقسمتی سے یہ ملک جب آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد سے ہی مسلمانوں کو حاشیے میں ڈال دیا گیا، اور مسلمانوں کے وہ جیالے، مسلمانوں کے وہ ہیرو، مسلمانوں کے وہ علماء کی صفیں جن کے اوپر فرنگیوں نے ظلم استبداد کی چکیاں پیسی تھی، ان سارے لوگوں کے ناموں کو یا تو ہٹا دیا گیا یا پھر ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا، اور اسکول کے سلیبس سے لے کر کے کالج اور یونیورسٹی کے سلیبس تک ہمارے ناموں کو ایک ایک کر کے ہٹایا جاتا رہا، اور مسلمان خواب و خرگوش اور آرام و راحت سے سوتا رہا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو پارٹی برسر اقتدار ہے، آج جس پارٹی کا پورے ہندوستان میں حکومت ہے، اس پارٹی کا ایک فرد بھی اس آزادی میں قربانی نہیں دی، مگر آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ہندی ہندی ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان ورنہ جاؤ قبرستان۔ اس کی جیتی جاگتی تصویر آپ کو نظر آئے گی کہ روڈوں پہ مسلمانوں کو جانور کی طرح مار دیا جاتا ہے، وہاں مسلمان بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، برادران وطن بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، مگر کسی کے حلق سے آواز نہیں نکلتی کہ اس مسلمان کو کیوں مار رہے ہیں۔ بسوں سے لے کے ٹرینوں تک، اور ٹرینوں سے لے کے سڑکوں تک، اور سڑکوں میں سے لے کے گاؤں اور دیہات تک یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ حکومت کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ حالیہ واقعہ دیکھ لیجیے، ابھی مہاراشٹر میں ایک مسلمان کو مار دیا گیا، اور فتح پور کے ایک سینکڑوں سال پرانا درگاہ، جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر کے اپنی عقیدت مندانہ طور پر جاتے تھے، اپنی مرادیں اور منتیں مانگتے تھے، پولیس کی نگرانی میں اس درگاہ کو توڑا گیا۔ پولیس اس لیے وہاں کھڑی نہیں تھی کہ اس درگاہ کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ پولیس اس لیے کھڑی تھی تاکہ درگاہ توڑنے والوں پر کوئی آ کر کے اٹیک نہ کر دے۔ مسلمانوں کو ڈنڈوں سے، پیستول سے، ریوالور سے ڈرایا گیا، مسلمان اپنی جان بچا کر کے دور رہے، اور پولیس کی نگرانی میں اس درگاہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیا ہمارے آبا و اجداد نے اسی دین کے خاطر قربانیاں دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا؟ نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب ہمارے علماء پھانسی کے پھندے کو چوم رہے تھے۔ یہ موضوع بڑا کٹھن ہے، بہت لمبا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اسکول اور کالج میں مسلمانوں کے ہیرو کا نام نہیں بتایا جاتا۔ اگر مسجدوں میں بھی نہ بتایا جائے، آپ اپنے آبا و اجداد کو کیسے پہچانیں گے کہ اس آزادی وطن کی خاطر ہمارے آبا و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ملپاڑ کے ان مجاہدین آزادی کا کہیں پر تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس وطن کی آزادی کے خاطر اپنی قربانیاں دی تھی؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بتائیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تقریباً
80,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پڑا تھا۔ مدراس کے شاہ احمد اللہ شاہ مدراسی کا واقعہ کیا کسی مسلمان کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دوسرے کے اوپر تکیہ دے کے سو رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ اللہ نے دیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ ارے 70 سال تک رشیا کے اندر قرآن پر پابندی لگی رہی، جو قرآن پڑھے گا اسے گولی مار دی جائے گی، جس کے گھر پہ قرآن ملے گا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ 70 سال تک وہاں اذان پر پابندی لگی رہی۔ وہ علاقہ جہاں پر بخاری شریف بیٹھ کے لکھی گئی ہے، ان علاقے کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ مگر 70 سال کے بعد جب پابندی ہٹی تو وہاں کے اکثر لوگ حافظ قرآن نظر آئے، قاری قرآن نظر آئے، علم حدیث کے ماہر نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے ایسے کیا؟ کہا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ طریقہ بنایا کہ ہم لوگ ایک مصنوعی جنازہ بناتے تھے، اس جنازے کو لے کر کے ہم قبرستان جاتے تھے، قبر کھودتے تھے، اور رات کی تاریکی میں پوری رات ایک حافظ بیٹھ کر کے بغیر قرآن کے بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے، اور ہم لوگ آزو بازو بیٹھ کر کے پہرا دیتے تھے۔ اگر کوئی پولیس والا آتا جلدی سے ان کو باہر نکال کر کے ہم جو ہے مٹی ڈالنا شروع کرتے اور کہتے ہم میت دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر کوئی پولیس والا نہیں آتا تو ہم اسی طرح پوری رات پہرا دیتے رہتے، اور ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن قرآن پڑھاتا رہتا۔ جو بچے 3 سال میں قرآن حفظ کرتا تھا، اللہ کے کرم سے وہ 3 مہینے میں حافظ قرآن بن جاتا تھا۔ تو انہوں نے قرآن کی ایسے حفاظت۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اردو بھی پڑھنا نہیں چاہتا، قرآن کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا، صرف اپنے عورتوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو پورا انگریز بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ مہنگا سے مہنگا کالج، مہنگا سے مہنگا اسکول، مہنگا سے مہنگا ٹیوشن دے کر کے ہم اپنے بچوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک حاکم وقت ہونے کے باوجود، ایک ملک اور علاقہ چلانے کے باوجود کبھی تہجد بھی ناگا نہیں کرتے تھے۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ حضرت سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف آپ نے اعلان جہاد بلند کیا تھا، اور آپ جو ہے میدان میں پلاسی کے میدان میں اپنے آپ کو کٹوا دیا، مگر اس ملک کے لیے سودا نہیں کیا۔ ہاں، سودا کرنے والے لوگ کون تھے؟ سودا کرنے والے لوگ جس کو آپ ویر ساورکر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آپ فلاں فلاں نام سے جانتے ہیں، اور لوگوں نے انگریز سے خط لکھ کر کے معافیا مانگی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آج کے بعد آزادی ہند کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ آؤ ذرا مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ کو دہراؤ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رانچی کے جیل میں بند ہے، آپ کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے گھر سے خط آیا، اور انگریز جیلر جو ہے ایک خط لے کر کے جاتا ہے کہ آپ کی بیوی کے انتم سنسکار کرنے کے لیے، آپ کی بیوی کو تجہیز و تکفین کرنے کے لیے انگریز جج نے 3 دن کا پریل نامہ پہ سائن کر دیا ہے، آپ 3 دن کے لیے رہا ہو کے جائیے اور جا کر کے اپنے بیوی کو تجہیز و تکفین کر کے آئیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اس خط پہ، اس درخواست پہ، اس پیرول نامہ کے نیچے لکھ دیتے ہیں، انگریز ظالموں مجھے تمہاری چھٹی بھی گوارا نہیں، میں اپنی بیوی سے حوض کوثر پہ ملاقات کر لوں گا، میں تمہاری چھٹی بھی لینا نہیں چاہتا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ یاد کراؤ۔ آج اسکول اور کالج میں ڈرامہ ہوتا ہے، وہاں گاندھی جی کو بنایا جاتا ہے، وہاں جواہر لال نہرو کو بنایا جاتا ہے، وہاں اور کسی کا رول دیا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کا کوئی رول نظر نہیں آتا۔ وہ مسلمان بچے جو اس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں
کہ لوگ جب آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے تب ہمارے آبا و اجداد کہاں سو گئے تھے، ہمارے باپ دادا کیوں نہیں لڑائی کرے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچہ اگلے سب سے پیچھے سب پاتا ہے، پیچھے سے پیچھے آتے آتے وہ کالج اور اسکول میں حصہ لینا بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا کہ جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا اور اس کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تب مسلمان کہیں نہیں تھے، مسلمان اپنے گھروں میں بند تھے۔ اس لیے مسلمانوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم بچے کو سمجھائیں کہ نہیں، اس لڑائی کا اصل ہیرو ہم ہیں، یہ لڑائی ہم نے شروع کی۔ مثال سے میں آپ کو بات سمجھاؤں، چور جب چوری کرتا ہے تو جس کا سامان چوری ہوتی ہے وہی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس روڈ سے گزر رہے، اچانک دو چار لوگ آئے، آپ کا موٹر سائیکل چھین کے بھاگ جائے، آپ اس چور کے پیچھے بھاگیں گی نہیں؟ آپ بھاگیں گے، اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل والا بھاگ گیا، میں نہیں پکڑ پاؤں گا، مگر پھر بھی آپ کوشش کریں گے کہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے، مجھے اس سے چھڑانا ہے، اور جب آپ وہاں تک پہنچ کر کے نہیں چھڑا پائیں گے تو پھر آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے، لوگوں سے مدد مانگیں گے۔ اس حکومت کو جب چھینا گیا تھا تو ہم سے چھینا گیا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں سے انگریز نے غداری کر کے چھینا تھا، دھوکہ دے کر کے لیا تھا، تو سب سے زیادہ تکلیف مسلمان محسوس کرتے تھے کہ اس ملک کو ہمیں آزاد کرانا ہے۔ 100 سال تک تنے تنہا مسلمان لڑتا رہا، 100 سال تک کہیں پر آپ کو کوئی برادران وطن کا نام نظر نہیں آئے گا۔ 100 سال پورے ہونے کے بعد جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ ہم اکیلے اس ملک کو اب آزاد نہیں کرا سکتے، تب ہمارے علماء نے برادران وطن کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، فرنگیوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تب یہاں کی اکثریت والوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کھانا پانی مل رہا ہے، ہمارے بچوں کو ایجوکیشن مل رہا ہے۔ تب ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء تھے اور انہوں نے گاندھی جی کو بلایا، اور گاندھی جی کو بلانے کے بعد ان کو سمجھایا۔ گاندھی جی اس وقت جرمن میں پڑھ رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا کام میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے۔ تب مسلمانوں نے کہا دولت ہماری ہے، محنت تمہاری ہے، ہم سب مل کر کے اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ مسلمانوں، تب جا کر کے گاندھی جی اس مومنٹ میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے فضا بنی اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نعرہ نکلا۔ آپ جتنی بھی چیزیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہ سارے نعرے مسلمانوں نے دیے ہیں۔ مسلمان اس ملک کی آزادی کے خاطر سب کچھ قربان کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تحریک کالا پانی اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے سینکڑوں علماء وہاں پر نظر آئیں گے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، مگر کبھی انگریز سے معافی نہیں مانگا، وہیں پر مر گئے۔ حضرت مولانا ولایت علی صاحب چلے گئے، وہیں پر حضرت فضل حق خیرآبادی کی موت ہو گئی۔ یہ سارے علماء اسی کالا پانی میں شہید ہو گئے انگریزوں کے ظلم کے سامنے، مگر کسی عالم نے معافی نامہ نہیں لکھا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے چیلنج کرتے ہیں پورے ہندوستان کے اور ان جو ہے بدبختوں کو جو اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو آگ لگانا چاہتا ہے، جو ہندو مسلمان کو لڑانا چاہتا ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو جانوروں کی طرح پیٹ پیٹ کے مار کر کے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارے سینکڑوں خطوط ہم دکھا سکتے ہیں، برطانیہ کی لائبریریاں، برٹین کی لائبریریاں تمہارے خطوط سے بھرے پڑے ہیں، مسلمانوں میں سے کوئی ایک خط بھی تم نہیں دکھا سکتے ہو جو کسی مسلمان نے جو ہے معافی نامہ لکھی ہو۔ ہاں تم یہ دکھا سکتے ہو کہ ٹیپو سلطان شہید
तन्हे तन्हा लड़ते रहे और ये कहा कि मैं 100 साल जीना नहीं चाहता, एक दिन शेर की जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं अपने आप को शहीद कराना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। अरे हमने कह दिया है कि मेरा रब अल्लाह है, और जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है वो किसी से नहीं डरता, वो फिरौन से नहीं डरता, वो नमरूद से नहीं डरता, वो हामान से नहीं डरता, वो कारून से नहीं डरता, वो वक्त के अबू जहल से नहीं डरता। और मैं बता देना चाहता हूं इस मुल्क के हुक्मरान पार्टी से तुम जितनी भी कानून लेके आओ, मुसलमान तुमसे भी नहीं डरता। तुम क्या कर सकते हो? हमारी जान ही तो ले सकते हो। मेरा रब कहता है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ओ मुसलमानों डरो मत, खौफ मत खाओ, वो अबशिरू बिल जन्नह, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरियां। जो बंदा बेखौफ व खतर हो करके इस दुनिया से गुजर जाता है, प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बशारत देते हैं। हम तो पैदा हुए जन्नत के लिए। ये कोठियां तुम्हें मुबारक, ये कोठियां तुम्हें मुबारक, ये बिल्डिंगें तुम्हें मुबारक। हम तो आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरा रब जिस लाइन से राजी होगा, तो मैं आपको बता रहा था अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह, उसके लिए बशारत है जन्नत। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, आपने कहा अंग्रेज के फौज पे भर्ती होना हराम है। ये बात चली, वायसराय बरतानिया ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी को जहां देखो गोली मारो, जहां देखो गोली मारो। शूट ऑर्डर, खिलाफत कॉन्फ्रेंस चल रही है। कराची के अंदर ऐलान हो गया, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी तशरीफ ला रहे हैं। चारों तरफ अंग्रेजों ने तोप लगा दिए, ताकतें लगा दी, हुसैन अहमद ना आ सके। हुसैन अहमद मदनी ने अपने भेष को बदला, अपनी पगड़ी पहले ही बांधते थे, उस पगड़ी को बांधे। लोगों ने समझा कोई सिख है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी पहुंच गए स्टेज पे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पांव पकड़ लिया, कहा कि हजरत आप आ गए हैं, बयान बदल दीजिएगा। इसलिए कि अंग्रेज ने कहा है कि हुसैन अहमद मदनी को गोली मार दो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, ओ जौहर, आज अगर बयान बदलूंगा तो ईमान बदल जाएगा, आज अगर बयान बदलूंगा तो ईमान बदल जाएगा। फिर वही कहा कि फरंगी के फौजों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजरे आजादी के खोदे के सींचा, फल अब उसके पकने को आए हुए हैं। लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, बता के शहीद तुर्मत की नास कहाँ है। यानी कहा कि ओ फरंगियों, तुम्हारे फौजों पे हराम होने का फतवा दिया था, नहीं अभी दे रहा हूं, तुझे जो चाहे करना कर ले। मेरे भाइयों, ये थे हमारे आबा व उस्ताद जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमते हुए। मौलाना यहया अली सादिकपुरी के बारे में आता है, अंग्रेज ने काला पानी को जेल दे दिया। उसके बाद एक दिन जो है
انگریز نے لکھا کہ آج صبح ان کو پھانسی دے دی جائے۔ مولانا یحییٰ علی صادق پوری کو یہ خبر سنائی گئی کہ آج آپ کو صبح پھانسی ہوگی، صبح سویرے فجر کے بعد پھانسی ہوگی۔ رات بھر جشن مناتے رہے، خوشی مناتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جیلر آیا، کہا مولوی تو خوشی منا رہا ہے؟ تو کہا کہ خوشی کیوں نہ مناؤ، خوشی کیوں نہ مناؤ، ہم تو گنہگار لوگ تھے، پتہ نہیں بستر پہ موت آتی، اللہ مغفرت کرتا یا نہیں کرتا، ہم تو گنہگار لوگ تھے، کہیں ہاسپٹل میں مرتے، ہم تو گنہگار لوگ تھے، کہیں گھروں میں مرتے، مگر آج تو ہمیں شہادت کی موت ہو رہی ہے۔ تو ادھر پھانسی پہ چڑھائے گا، میں ادھر حوض کوثر پہ جا کے رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، اسی شہادت میں کی موت سے میں خوشی منا رہا ہوں۔ وہ جولر کہنے لگا اچھا اس موت سے تمہیں خوشی مل رہی ہے؟ فوراً گیا جج کے پاس، اس کے بعد کہا کہ نہیں، اس مولوی کو پھانسی نہیں دی جائے گی، جاؤ اسے کالا پانی کی 3 سال کی سزا لکھ دو۔ انہوں نے دوبارہ سزا لے کے آیا مولانا، اور پھر اس کہنے لگا جاؤ اس مولوی کی داڑھی کاٹ دو۔ اس مولوی کی جب داڑھی کاٹی گئی، داڑھی کے بال کو اٹھا کے چومنے لگے اور چومتے ہوئے رونے لگے۔ وہ جیلر کہا اور مولوی تم پھانسی سے ہنستا تھا، اب رو رہا ہے؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں، اس لیے نہیں رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ داڑھی تو بڑا خوش نصیب ہے، میری گردن کٹتی شہادت مجھے ملتی، مگر ان ظالموں نے میرے گردن کو تو چھوڑ دیا، تجھے شہید کر دیا، تو خوش نصیب ہے، میں داڑھی کی خوش نصیبی پر رو رہا ہوں۔ اور کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ہمیں پھانسی نہیں دی، اس لیے میں رو رہا ہوں، کاش کہ تم مجھے پھانسی دے دی ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تحریک کالا پانی، اسیران مالٹا، ہم جانتے بھی نہیں اسیران مالٹا کسے کہتے ہیں، جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یورپ کے اندر ایک ملک ہے، چھوٹا سا جزیرہ، آج کل تو مطلب سواریاں ہو گئی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، مگر اس زمانے میں وہاں انسان نہیں رہتا تھا، نہایت ہی سرد علاقہ، برف ہی برف، اور بہت چھوٹی سی ایک جزیرہ ہے سمندروں کے بیچ میں۔ اس وقت تحریک آزادی کے سب سے بڑے سرخیل اور ہیرو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ ایک رومال بنایا تھا، اس رومال پہ پورا ورلڈ کا نقشہ تھا، اور اس نقشے میں خلافت عثمانیہ جو ٹرکی سے چلتی تھی، وہاں سے لے کر کے ہندوستان تک انگریز کے فوج کا کہاں کہاں پر کیسا ٹھکانہ ہے وہ سارے نقشے بنائے گئے تھے، اور پورے اس برٹن کے جہاں جہاں فوجی تھی وہاں ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے، یہ کیونکہ خط وغیرہ نہیں لکھا جاتا تھا، خطوں کو چیک کرتے تھے انگریز اور اس کو جلا دیتے تھے اور لکھنے والے کو مار دیتے تھے۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، آپ جو یہ مولوی کو سمجھتے ہیں نا کہ کچھ نہیں جانتا، مولوی ہی سب کچھ جانتا ہے۔ وہ مولوی نے پورے رومال کے اندر، ایک ہی رومال نہیں، اس طریقے کا ڈیزائن بنایا اور لوگوں کو بتایا، وہاں کی حکومتوں کو بتایا کہ دیکھو یہاں ان کی فوجیں ہیں، اس طریقے سے ہمیں اٹیک کرنا ہے۔ وہ سارا ایک خط اس رومال میں ہوتا تھا، وہ رومال ہر جگہ پر پہنچ گیا، تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ آپ جو کہتے ہیں یہاں پر منگل پانڈے کی وہ جو لڑائی تھی، وہی لڑائی اصل مولانا محمود الحسن دیوبندی کی لڑائی تھی، اسی لڑائی کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کا ایک خاص خادم تھا۔ وہ خادم کیسا تھا؟ وہ عیسائی تھا، مگر وہ داڑھی ٹوپی لگا کر کے پوری طور پر مسلمان بن کر کے
حضرت کے خدمت میں رہا، 7 سال تک انہوں نے خدمت کی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا، نماز بھی پڑھتا تھا، اوابین بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ حضرت سے ایسا قریب ہو گیا کہ حضرت کا رازدار ہو گیا۔ آخری ٹائم جب دیکھا کہ اب یہ آخری مومنٹ ہے، تب اس نے حضرت کو گرفتار کرا دیا۔ حضرت جب گرفتار ہوئے تو آپ کو سزا کے طور پر مالٹا بھیج دیا گیا۔ آپ 3.5 سال تک مالٹے میں قید رہے۔ وہ بوڑھا شخص، ہڈیوں کا ڈھانچہ، 70 سال کی عمر، مگر انگریز ایسا ڈرتا تھا۔ حضرت تصویر پڑھ رہے ہیں، انگریز نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہی میرا ایٹم بم ہے، یہی میرا ہتھیار ہے، اسی سے میں تمہارے اوپر اٹیک کروں گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا نام لے رہا ہوں، میرا اللہ جب تک میرے ساتھ ہے تم میرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے، ایک جو ہے ذرہ بھی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس ایک اللہ والے سے انگریز ایسا ڈرتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ تحریک ریشمی رومال ناکام ہوا، ورنہ اسی وقت یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ بہرحال اسیران مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور بھی جو ہے بہت سارے لوگ تھے، ان کو وہاں پر 3.5 سال کے بعد جب رہائی ملی، جب واپس کشتی کے ذریعے سے بمبے کے ساحل میں اترے، تو ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا پیر تھا، یہ پہلا اللہ کا ولی تھا جس کی سواگت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ لوگ بمبئی کے ساحل پہ گئے لینے کے لیے، اور ان لینے والوں میں مہاتما گاندھی جی بھی شامل تھے۔ آپ سوچ سکتے ہو، مہاتما گاندھی جیسا شخص کسی کو ویلکم کرنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کی سواگت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ حضرت محمود الحسن صاحب کے سامنے مہاتما گاندھی ایسے بیٹھتے تھے جیسا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے کسی نے پسینہ دیا ہے تو ہم نے خون دیا ہے، کسی نے اپنی انگلی کٹائی ہے، ہم نے گردنیں کٹائی ہے، اور یقین نہیں آتا تو جاؤ آج نکلو یہاں سے اور چلے جاؤ انڈیا گیٹ میں، اور وہاں جا کر کے آزادی وطن کی خاطر قربانی دینے والے 97,000 لوگوں کے ہیرو کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ 90 پر 7,000 لوگوں کا نام اس انڈیا گیٹ کے فائل پہ لکھا ہوا ہے۔ ان میں 77,000 یعنی 77,000 مسلمان ہیں۔ جاؤ، اور اگر یہ بات سچی نہ نکلی تو میری سزا گولی ہے، مجھے گولی مار دینا، اور اگر سچی نکلی تو پھر ہمیں آزادی کے ساتھ جینے دو اس ہندوستان میں، ہمارے نوجوانوں کو جینے دو، ہمارے اسکول اور کالج کے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو پریشان نہ کرو۔ آج ہمارے بچے جب اچھا پڑھتے ہیں اسے کالج سے اٹھوا دیا جاتا ہے، اسے جو ہے غائب کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے نجیب کہاں گیا؟ آج تک پتہ نہیں چلا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا، وہ پڑھ کے سائنٹسٹ بنتا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا APJ عبد الکلام ہمیں ملتا، مگر آپ نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا۔ آج علماء کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، سینکڑوں علماء کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، 19 سال کے بعد پھر انہیں رہائی نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آزادی وطن کی خاطر لوگوں نے پسینہ بہایا، ہم نے خون بہایا ہے۔ جاؤ کانپور کے سرزمین سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے یہاں کتنے علماء شہید ہوئے۔ پٹنہ اور بکسر کی سرزمین، وہ صادق پور کا علاقہ، وہ بختیار پور کا علاقہ، جو ایک پوری بستی مولوی بستی تھی، اس کا نام ہی محلہ مولوی تھا۔ اس مولویوں نے جو ہے آزادی وطن کی خاطر آواز بلند کی۔ انگریزوں نے دیکھا ایک مولوی جو ہے سینکڑوں لوگوں کو موٹیویشن دیتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، اس لیے چلو
یہاں کے سارے لوگوں کو شہید کرو، وہاں کے سارے بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو غلام بنا لیا اور مولویوں کو شہید کر دیا، ان کے گھروں کو جو ہے توڑ پھوڑ کے برباد کر کے گدھوں کے ذریعے سے ہل چلایا، گدھوں کے ذریعے سے۔ دنیا میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، بیل سے ہل چلاتا ہے، بھینس سے ہل چلاتا ہے، اونٹ سے چلاتا ہے، گدھوں سے کوئی نہیں چلاتا۔ انگریز سے پوچھا گیا تم نے گدھوں سے ہل کیوں چلایا؟ کہا کہ ہم ان کی بے عزتی کرنا چاہتے تھے، یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مارکا سمجھتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے اوپر گدھوں سے ہل چلایا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھے کہ ہمارے گھروں پہ گدھوں کے ہل چلائے گئے ہیں۔ انہی کا نسل آج بھی یو پی کے اندر مسلمانوں کے، دلتوں کے، کمزوروں کے گھروں میں بلڈوزر چلا رہا ہے، انہی کا نسل ہے۔ میرے بھائی، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک 7 سال کا بچہ ایک بانس کا ڈنڈا ایسا بیچ میں ڈال کر کے رگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ انگریز نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اسی ڈنڈے سے تیاری کر رہا ہوں، جب میں بڑا ہوں گا تو تمہارے اوپر یہی ڈنڈا برساؤں گا۔ یہ تھے ہمارے بچے۔ بچوں نے بھی کبھی انگریز کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بوڑھوں نے بھی نہیں کیا، جوانوں بھی نہیں کیا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اس آزادی وطن کی خاطر صرف مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد رکھنے سے کام نہیں چلے گا، حسین احمد مدنی کو یاد رکھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو احمد اللہ شاہ مدراسی کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، آپ کو کیرل کے سرزمین پر مالپاڑ کے شہیدوں کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، آپ کو ٹیپو سلطان شہید کی جو اولادوں کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، آپ کو شاہ بہادر شاہ ظفر کی ان 7 اولادوں کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، آپ کو بیگم محل، شاہ جہاں محل، یہ سارے یاد رکھ کر کے کہنے پڑیں گے کہ ہم نے اس ملک کے خاطر آزادی کے خاطر قربانیاں دی ہے، ہم نے بچوں کو یتیم کرایا ہے، ہم نے عورتوں کو بیوہ کرایا ہے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میرے سامنے 40 علماء لایا گیا، سور کی کھال میں باندھ کر کے تندور میں ڈال دیا، 40 علماء جل گئے، 40 جلتے جلتے اور 40 کو لایا گیا۔ مسٹر ٹامسن جو انگریز تھا اپنے بالا خانے میں ٹہل رہا تھا، مردار کی جلنے کی بدبو آنے لگی، چربی کی بدبو آنے لگی، وہ اپنے گھر سے باہر بالکونی میں نکلا، دیکھا کہ 40 جل رہے ہیں، 40 کو کھڑا کر دیا ہے، ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا ہے، اور انگریز ظالم کہتا ہے او مولویوں یہ 40 مولوی تھے، ہم نے اسے جلا دیا ہے، اور تم چاہو تو اپنی زندگی بچا سکتے ہو، تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ مسٹر ٹامسن اپنے یادداشت میں لکھتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، مجھے پیدا کرنے والے یسوع مسیح رب کی قسم ہے کہ وہ 40 بھی جل گئے، یہ 40 بھی جل گئے، ان میں سے ایک نے بھی معافی نہیں مانگی۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر کے علاقے تک روڈ کے دونوں کنارے پر جتنے درخت تھے، ہر درخت میں ایک عالم کا جو ہے گردن لٹک رہا تھا، اور سارے لوگوں کو پھانسی اس لیے دی گئی تھی کہ وہ لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ہمارے آج کے پرائم منسٹر مسٹر مودی جی سے میں کہنا چاہتا ہوں تم مسلمان کی تاریخ کو بھلانا چاہتے ہو، آج بھی تم مسلمان کا محتاج ہو۔ آج جس فصیل سے تم نے بھاشن دیا ہے، جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو خطاب کیا ہے، اس کو بھی ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا، وہ آج بھی جس جگہ پر کھڑے ہو رہے ہو وہ علاقہ بھی ہم نے بنایا ہے، دہلی کو دارالحکومت بھی مسلمانوں نے بنایا ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی مایوس مت ہونا۔ کوئی اگر سوال کرے آزادی کے خاطر تم نے کیا کیا تو اس سے پوچھنا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ آج جیسے ہم سے تاریخ پوچھی جاتی ہے تو ہم فوراً بگلے جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں، پہلے اس سے پوچھو۔ کوئی کاغذ پوچھتا ہے تو پہلے اس سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا کاغذ ہے۔ میرے بھائی اپنے بچوں کو، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں رہتے، صبح باپ سوتا رہتا ہے،
بچہ اٹھ کے کہاں جاتا ہے؟ اسکول چلا جاتا ہے. شام میں جب بچہ آتا ہے تو باپ دکان میں تجارت میں رہتا ہے. بچہ جب سو جاتا ہے تب باپ واپس آتا ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے پوری طور پر دوسروں کے حوالے ہے، اور دوسرا ہمارے بچوں کو ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھاتا ہے؟ نہیں پڑھاتا. کوئی اسکول میں ہے؟ نہیں ہے. کوئی کالج کے سلیبس میں تھوڑے موڑے جو تھے وہ رہا سا کسر اس 11 سال میں وہ بھی پورا ہو گیا. پورا ہوا کہ نہیں؟ ہمارے جتنے نام تھے سب کو نکال دیا. الہ آباد پریاگ راج بن گیا. الہ آباد پریاگ راج بن گیا. پریاگ راج بننے سے پریاگ راج کی ترقی نہیں ہوگی. آج پریاگ راج کے لاکھوں لوگ سیلاب میں ڈوب رہا ہے. نام بدلنے سے ترقی ہو جائے گی؟ نہیں. وہاں پر کام کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ وقت نہیں ملتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے آپ کے پاس ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو. جہاں پر آپ اپنے بچوں کے لیے آئس کریم لاتے ہو، چاکلیٹ لاتے ہو، اپنے بچوں کو دنیا بھر کی ساری چیزیں مہیا کراتے ہو، وہیں پر اسلامی تاریخ بھی یاد دلاؤ. ان کو بتاؤ حسین احمد مدنی کون تھے. ان کو بتاؤ مولانا ابوالکلام آزاد کی کیا قربانی تھی. ان کو بتاؤ کہ اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر ہماری ماں اور بہنوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، علماء نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. آج علماء سے لوگ کٹتے جا رہے ہیں. ان مولویوں کو کیا ہوتا ہے؟ یہ داڑھی ٹوپی لگا کر کے ہمارے چندے سے پلتے ہیں. ہماری مسجد کا مصلی اگر ان سے لے لیا جائے تو کچھ نہیں کر پائے گا. نہیں، مولوی مصلی کا محتاج نہیں ہے. مولوی نے اس سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہے. کیوں؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ہمیں دی تھی. اس لیے روکھی سوکھی کھا کر کے بھی ہم اس امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے. ورنہ کوئی امام کوئی مؤذن اتنا محتاج نہیں کہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلے. انہوں نے تو اس لیے کیا. ہاں آپ کو میں دوسرا رخ بتا سکتا ہوں. آپ کروڑوں روپے دے کر کے یونیورسٹی چلاتے ہو. ہمارے ہندوستان کے کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس کا جو ہے ایمس میں جاتا ہے، فلانی جگہ پہ جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے. مگر آپ جائیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں خالی نظر آئے گا. ایمس میں ڈاکٹر نہیں ہے، کالج میں ٹیچر نہیں ہے، یونیورسٹی میں لیکچرار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ریٹائر ہوئے سے وہ جگہ پوری نہیں ہوئی. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ لاکھوں مسجدیں آج بھی ہیں. تم تنخواہ دو یا مت دو، کوئی مسجد کا مصلی مولویوں نے خالی نہیں چھوڑا. تنخواہ دو الحمدللہ، نہ دو الحمدللہ، مگر اس سنت کو مولویوں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ ہم آج تک آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی جنازہ تھا وہاں پڑھانے والا کوئی مولوی نظر نہیں آیا. نہیں، وہ مولوی ضرور پہنچتا ہے. کوئی جنازہ پڑھانے کے بعد آپ سے فیس نہیں لیتا. ہم نے اس کو سنبھالا ہے، اس لیے سنبھالا ہے تاکہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امانتیں دے کے گیا ہے وہ امانت ہم آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کی جنگ چھیڑی تھی. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے اپنے گردنوں کو کٹا کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے حریت کانفرنس چلائی تھی. یہ علماء ہی تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ مسلمانوں تمہارے اوپر اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ ملک اب دارالحرب بن چکا ہے. یہ ملک اب جو ہے اسلامی اسٹیٹس باقی نہیں رہا. میرے بھائیوں، اسی مولانا جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فتنہ الموسد کے خلاف آپ نے جو فتویٰ لکھا، آپ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے. حسین احمد مدنی کو جو ہے اعلیٰ پانی کا اور مالٹا کا سزا دیا گیا. تو یہ علماء تھے جو آپ کی آباری کر رہے تھے. آج بھی علماء کوشش کر رہے ہیں. انہی کوششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ وقف بورڈ، وقف تحریک، اس کو بھی علماء ہی چلا رہے ہیں. آپ کا ساتھ ہے، آپ کا تعاون ہے.
उलमा की कुर्बानी, आप मालदारों के पैसे दोनों जब मिलते हैं तो इस कौम को एक रास्ता मिलता है। चंदा करना ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका मस्जिद नबवी में भी चंदा करते थे दीन के खातिर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहां कहीं मौका मिले दीन के खातिर खर्च करने का पीछे मत हटना, इसलिए कि जब आंख बंद होगी तो वही चंदा काम आएगा, बाकी तो सिर्फ धंधा यही रह जाएगा। आपके बच्चे लड़ेंगे, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। वो हज से घड़ी लेके आया था, वो कौन ले लिया है? और अम्मी जो है बंगड़िया लेके आए थे, वो कौन चुराए? ये लड़ाइयां वहां चलती रहती है, मगर काम आता है ये। इसलिए तहरीक जो ये चल रही है अभी, वक्फ बोर्ड बचाओ और वक्फ की ज़मीन और जायदाद को कब्जा करने की नापाक साजिशें जो चल रही है, उसके लिए हमारे अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुम अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। बीमार चल रहे बेचारे, बड़े नेक इंसान हैं, अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। उन्होंने कहा है कि जुमेरात के दिन ख़वातीन में बेदारी लाने के लिए कुद्दुस साहब ईदगाह में एक अहम प्रोग्राम है औरतों से मुताल्लिक। आप लोग अपने अपने घरों से बच्चियों को और बीवियों को उस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक फरमाएं, और जब जब प्रोग्रामों का ऐलान हो उस पर शरीक हो। कल वैसे हमारे मस्जिद अतीक टैंक गार्डन में इस हिंदुस्तान का बड़ा मायनाज खतीब मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और सदारत करेंगे हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में भी शरीक हो। और फिर खुसूसी मैं आपसे यही कहूँगा, अपने बच्चों को हमारे हीरो के बारे में ज़रूर बताएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।